جی ہاں دوستو، آپ کو رومیل کا پیار بھرا سلام اور جے مسیح کی۔ آج یورپ ٹائم میں رومیل آپ کو سیر کروائے گا نوٹنگم شہر کی، اور ہم ملاقات کریں گے ریورنڈ جانسن پال سے۔ ابھی ہم نوٹنگم میں کھڑے ہیں، اس کے وسط میں، اور جو پیچھے ہمارے ہے وہ ہے نوٹنگم کیسل۔ ویسے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، اور آپ کتنے عرصے سے پاکستان سے یو کے میں موجود ہیں؟ ویسے پاکستان سے تو میں بہت سال پہلے، تقریباً 25-30 سال ہو گئے ہیں، لیکن یو کے میں تقریباً 13-14 سال سے ہوں۔ یہاں آ کے میں نے ڈگری تھیولوجیکل ڈگری کی، پھر میری آرڈینیشن ہوئی ایئر 2000 میں، اور اس وقت سے پھر میں ایز اے ریورنڈ کام کر رہا ہوں۔ یہاں نوٹنگم میں ون ان کرائسٹ چرچ ہے، ایشین چرچ، جس کا میں پاسٹر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی پہ اپوسٹلک، ایوانجلسٹک اور پاسٹرل کالنگ بھی ہے، ٹیچنگ بھی۔ میں بائبل کالجز میں پڑھاتا رہا، پھر چرچ میں پلپٹ پریچنگ، اور خدا مجھے دنیا میں بہت سے ممالک میں استعمال کرتا ہے اپنے کلام کی منادی کے لیے۔ اور ہمارے پیچھے جو آپ کو مجسمہ نظر آ رہا ہے وہ ہے رابن ہوڈ کا۔ یہ جو قلعہ ہے یہ ولیم فاتح اس کا نام تھا، ولیم دا کانکرر، اس نے یہ بنوایا 11ویں سینچری میں۔ اور پھر بہت سی، جیسے جتنے بھی ہم شاہی خاندانوں میں دیکھتے ہیں، ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں، تخت و تاراج کی باتیں ہوتی ہیں، تباہی ہوتی ہے، ری بلڈ ہوتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن یہ جو شہر ہے نوٹنگم، یہ رابن ہوڈ کی وجہ سے مشہور ہے، اسے ہم رابن ہوڈ کاؤنٹی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ مجسمہ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیر انداز ہے، وہ تیر لگا رہا ہے، اس کا نام تھا رابن ہوڈ۔ اب اس کی بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ بہت اچھا لڑکا تھا، جب 18 سال کی عمر کا تھا تو نوٹنگم شہر کے جو پولیس کا انچارج تھا، اس نے نشانہ بازی کا ایک مقابلہ کروایا۔ اب یہ لڑکا چلتا ہوا جنگل میں سے آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں آسانی سے اسے ہم لوٹ لیں گے، لیکن وہ لوٹ نہ سکے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم زیادہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ہم شرط لگا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ڈاکو ان کے بھی اصول ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہرن جا رہا ہے، آپ اس ہرن کو اگر پہلے تیر میں مار دیں گے تو ٹھیک ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے۔ اب رابن ہوڈ نے پہلا ہی نشانہ لگایا تیر سے، تو وہ جو ہرن ہے وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد وہ جو ان کا ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ بڑا گڑبڑایا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا، وہ اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ نشے میں تھا ڈاکوؤں کا سردار، اور کیونکہ کبھی آج تک کسی نے ان کی مزاحمت تو کی ہی نہیں تھی، تو اس سے پہلے کہ وہ ڈاکو سے مارتا، رابن ہوڈ نے اسے تیر مارا اور وہ مر گیا۔ اس طرح یہ ایک بہت شریف، بہت اچھا لڑکا، ٹیلنٹڈ لڑکا، اس دن سے ڈاکو اس لیے بنا، پھر وہ پولیس سے چھپا اور جنگلوں میں رہتا تھا۔ اور اس کی ہسٹری ہے کہ یہ امیر لوگوں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کو وہ لوٹ کا مال انہیں دیتا تھا۔ اس وجہ سے نوٹنگم کی ہسٹری میں یہ ہیرو کی طرح ہے، یہ ایسا غریبوں کے لیے ایسا داتا تھا، انداتا تھا ان کا، کہ ان کو لوٹ کے وہ انہیں دیتے تھے، لیکن قانون کی نظر میں وہ مجرم تھا، اور اس کی سزا بھی پھر مجرموں جیسے ہوئی۔ لیکن یہ جو شہر ہے یہ رابن ہوڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اصل میں یہ جو شہر ہے، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں رابن ہوڈ کا، تو جیسے میں نے ذکر کیا، اب یہ جو سٹی ہے ہمارا، یہ اسٹوڈنٹ سٹی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہاں 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں۔ آکسفورڈ میں جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، بہت مشہور ہے، تو ہمارے یہاں ہے ٹرینٹ یونیورسٹی، پھر ہے دا یونیورسٹی آف نوٹنگم، اسے نوٹنگم یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، جس میں لا اسکول بھی ہے اور لا بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اوپن یونیورسٹیز ہے، اوپن یونیورسٹی ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک سے یہاں اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس لیے یہاں لوگوں کا بہت بڑا بزنس ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو وہ کچھ کانٹ چانٹ کر کے یہاں اسٹوڈنٹ اکوموڈیشنز بنائی ہیں، the best business the people have۔ اور اس شہر میں آپ کو شاید یہاں سے گزرتے ہوئے کچھ لوگ مل جائیں، یہاں سے ساؤتھ کوریا سے چائنیز بہت ہیں، مطلب ویرائٹی آف نیشنلٹیز ہیں، اور انڈیا اور پاکستان سے بہت لوگ ہیں۔ ہمارا انڈیا اور پاکستان سے یہاں لوگوں کے بزنسز ہیں، کیبنگ میں مشہور ہیں۔ تو میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، اور پہلے اس میں کرائم ریٹ بہت ہوتا تھا، لیکن ابھی خدا کا شکر ہے کم ہو گیا ہے۔
भाई साहब एक बार फिर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आज सुबह से लेकर दोपहर तक आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। भाई साहब इस वक्त हम बैठे हैं आपके चर्च में, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपने चर्च के बारे में बताएं। इस चर्च का क्या नाम है और आप कितने साल से इस चर्च में खिदमत कर रहे हैं और किन लोगों में खिदमत कर रहे हैं? जी, सबसे तो पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वक्त के लिए, और ख़ुसूसन रुमेल साहब आपके लिए। आपने मेरे साथ सारा वक्त गुजारा है, लेकिन हम आइज़ेक टीवी के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। इस चर्च बिल्डिंग का नाम तो है सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च, और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड की बिल्डिंग है, लेकिन हम हैं वन इन क्राइस्ट चर्च जो इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारा नाम है वन इन क्राइस्ट, तो हम सब मल्टी डिनोमिनेशंस में मैं यस्सू को प्रीच करता हूँ, और इस चर्च की मेन सर्विसेज में भी मैं अक्सर प्रीच करता हूँ आके। तो उसके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन हमें 10 साल हो गए हैं। खुदा के फजल से बहुत अच्छा ये काम चल रहा है और लोग बड़ी बरकत पा रहे हैं। पूरे एशिया में इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए आप खुदा का कलाम शेयर करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रुमेल साहब। और जैसे आपने ये फरमाया है, मैं बिल्कुल खुदा का कलाम अपने बहन भाइयों के लिए जो जनूबी एशिया में हैं, खुदा में ये चाहता है कि वो हमसे खुश हो, वो अच्छा भी समझता है। और इस पे मैं आज ज़बूर 133 साम 133 उसकी फर्स्ट वर्स पे मैं खुदा का कलाम सुनाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, आइज़ेक टीवी के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और आपको खुदावंद के उस कलाम की तरफ लिए चलता हूँ जिसके बारे में थोड़ी देर पहले जिक्र किया गया। और आज खुदा का जो कलाम हमें बख्शा गया है वो है ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये है, इसमें लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। मेरे भाई मेरी बहन, ये कलाम देखने में सुनने में बड़ा छोटा सा या छोटी किताब लगती है, या सुनने में ये आयत शायद बड़ी छोटी सी लगी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कुव्वत है, इसमें जलाल है। इसी कलाम ने 17 साल पहले मुझे बदल दिया। मैं भी भटकता फिरता था, समझता था मैं आलम हूँ, इसको समझता हूँ, लेकिन मैं इसे समझता नहीं था। लेकिन आज ये कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये कलाम आपकी जिस्मानी बीमारियों को दूर कर देगा। ये कलाम आपकी उदासियों को दूर कर देगा, क्योंकि इसमें अच्छी और खुशी दो अल्फाज को हमने देखा है। अभी अगर हम देखें दाऊद बादशाह के ज़बूरों में ये लिखा है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। अब अच्छी जो है, इसके बारे में मैं चंद सेकंड बात करना चाहता हूं। खुदा ने जब इस कायनात को बनाया, आसमान और ज़मीन को बनाया, एक एक चीज़ को बनाया, तो सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने सब चीज़ों के बाद कहा कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन एक दफ़ा खुदा ने कहा कि अच्छा नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगा। कब? जब आदम अकेला था, तो खुदा ने कहा कि खुदा ने ये कहा कि मुझे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। पहली ये बात है कि खुदा को अच्छा नहीं लगता जब जुदाई हो, जब तफरका हो, जब तन्हाई हो, जब लोग अकेले हों। और इसीलिए खुदा ने बार बार वादा किया कि देखो मैं अब से लेकर तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी ये बात है कि खुशी की क्यों इसमें बात है, क्योंकि खुदा की ये खुशी है कि भाई बाहम मिलकर रहें। भाई अलग अलग नहीं, बाहम मिलकर रहना और बाहम मिलकर रहना, इसमें फ़र्क है। इस कलाम को आगे बढ़ते हुए हम इसमें देखेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। मेरे भाई मेरी बहन, जब आज खुदा के कलाम के बारे में मैं देखता हूँ, मैं आपके हजूर ये कलाम लेके आया हूँ आपकी खिदमत में, तो आप इससे बरकत पाने के लिए अपने कानों को इस तरफ मतवज्जो रखिए, क्योंकि खुदावंद आज आपसे बात करना चाहता है। इसमें अच्छी और खुशी की ये बात है कि खुदा जो है इत्तेहाद को, इत्तफाक को पसंद करता है। खुद हम देखते हैं कि खुदा ने जब भी, खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को दो दो करके भेजा, जोड़े जोड़े का तस्वर हम देखते हैं, फिर ख़ानदान को देखते हैं, ख़ानदान से मुआशरा बनता है, और फिर ये ममालिक और तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। ये अच्छी और खुशी की बात है और खुदा की ये मर्जी है। लेकिन एक हैरानगी की बात है मेरे भाई मेरी बहन के हम सब, मैं दुनिया के बहुत से ममालिक में जाता हूँ खुदा का कलाम लेकर, और इस बात में मैं खुश होता हूँ कि सभी लोग मुत्तहिद होना चाहते हैं, इत्तफाक रखना चाहते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में से
آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آسان ہے یا وجہ کیا ہے کہ نفاق کیوں پڑتا ہے اور یہ جدائیاں کیوں پڑ جاتی ہیں۔ اب اچھی اور خوشی کی بات ہمیں سب سے پہلے جو عملی طور پر مسیحیت کو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جسم پر انسانی گناہ کو اٹھا کر صلیب اٹھائی اور قربانی دی، یہ ایک عملی بات ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے۔ اس لیے مسیحیت ایک عمل کا نام ہے اور ایک زندگی کو گزارنے کا جو ڈھنگ ہے، طرز زندگی جو ہے، یہ مسیحیت ہے اور یہ ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ خدائے قادر مطلق سے ایک عام انسان کا ملنا، اتفاق ہونا، اتحاد ہونا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی تثلیث میں ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کو دیکھتے ہیں۔ اب تثلیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے، بیٹا پاک روح کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کی عزت کرنے کے لیے اور اسے عزت بخشتا ہے۔ اسی طرح پاک روح خدا یسوع مسیح کو نمایاں کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایک ہی منجی ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے جس میں مکتی ہے، جس میں شانتی ہے، کوئی اس کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ خدا یسوع مسیح نے صرف یہ کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی اور خوشی کی بات ہے، اس میں ہم تثلیث میں ہم نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو، بیٹا پاک روح کو، پاک روح بیٹے کو اور بیٹا باپ کو جلال دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور بہت سے حوالہ جات ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب ہم یہ خاص بات اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اتحاد کے بارے میں، کیونکہ خدا کو پسند ہے کہ بھائی رہیں تو صحیح لیکن باہم مل کر رہیں۔ اب اس میں اتفاق کی ایک اور بات ہے، جیسے تثلیث میں خدا میں ہم دیکھتے ہیں 3 اشخاص اور ایک خدا، اسی طرح انسان بھی، ہم بھی 3 ہیں، روح، جان اور جسم، اسپرٹ، سول اینڈ باڈی، اور یہ تینوں جب ملتے ہیں تو پھر ہم مکمل انسان بنتے ہیں۔ کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے روح، جان اور جسم پہ، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اتحاد کے بارے میں۔ میرے بھائی میری بہن، جب ہم اپنے گھروں میں اتحاد چاہتے ہیں، مل کے بیٹھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، ہم کبھی کبھی ایک چرچ میں عبادت نہیں کر سکتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ لان تان کرتے رہتے ہیں، گلے کرتے رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں، لیکن آج خدا کا کلام ہمیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہے۔ یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ یہ اگر ہم سوشل پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چرچز میں اور خدا کے نام میں اکٹھے نہیں ہوتے، تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بھید کی بات ہے، اور وہ بھید کی بات یہ ہے جس کے بارے میں پولس بھی کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے بھی کہا، اس نے کہا کہ ہمیں زور مار کر بادشاہی میں داخل ہونا، اور پولس کہتے ہیں کہ اب ہماری جنگ شیطان کی ان دیکھی روحانی فوجوں سے ہے۔ اب اتحاد کیوں نہیں ہوتا، اتفاق کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی روحانی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ کی طرح، پہلی یہ بات ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری یہ وہ بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہمیں تحفے میں دے دیتا ہے جب ہم اس کے لیے اپنے دروازے کو کھولتے ہیں۔ اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں وہ 5 چیزیں جو شیطان ہمیں تحفے میں دیتا ہے اور شیطان پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نا اتفاقی اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے ہیٹرٹ، نفرت۔ امثال اس کا 10 باب اور 12ویں آیت میں اس کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہے۔ پہلا ہتھیار ہے اس کے پاس نفرت، ہیٹرٹ۔ دوسرا ہتھیار ہے پرائیڈ، غرور۔ تیسرا ہتھیار ہے کانٹینشیس اسپرٹ، یعنی جھگڑے اور ناقبولیت کی روح۔ چوتھا تحفہ وہ دیتا ہے اینگر، غصہ، اور 5واں تحفہ دیتا ہے فولش کویسچنز، بحث و تکرار۔ یعنی یہ 5 طریقوں سے جو شیطان ہے وہ انسان کو دبوچ لیتا ہے، وہ ہماری عقل کو اور ہماری جان کو، جسم کو چھو لیتا ہے، اور ہمیں وہ دیتا ہے ہیٹرٹ، نفرت، غرور، پرائیڈ، کانٹینشیس اسپرٹ، جھگڑے کی روح اور ناقبولیت کی روح، اور 5ویں بات ہے فولش کویسچن، کہ بحث و تکرار جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو میرے بھائی میری بہن، ہیٹرٹ ایک عجیب نفرت وہ ہم میں پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا پیدا کرتے ہیں، بڑا بناتے ہیں۔ یہ نفرت ایک ایسا ہتھیار ہے میرے بھائی میری بہن جو آج ہماری مسیحی قوم کو، آج انسان کو خدا کے فضل سے دور کرتی ہے۔ دوسری بات غرور، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
कि हम ही आला हैं, मैं ही आलम हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। और तीसरी ये बात है कि झगड़े की रूह, नाकबूलियत की रूह। और बहुत दफा ऐसे होता है कि कहे कि ये छोटा सा बच्चा आज मुझे सिखाता है, ये मैं इस पासबान को, मैं इस खुदा के खादम को, मैं इस मुबशर को क्यों मानूं, क्योंकि मुझे तो मेरे पास ज्यादा इल्म है और मेरे पास ज्यादा मेरे किताबें और मैंने ज्यादा पढ़ा हुआ हूं, और मैं उससे कबूल नहीं करता। बेशक कि वो खुदा के कलाम से, इसीलिए पौलुस रसूल बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, वो कहते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात पे हमें ध्यान की ज़रूरत है, गरूर। और तीसरी ये बात है कॉन्टेंशियस स्पिरिट, जिसमें है कि झगड़ा रहता है, कबूलियत नहीं होती और हम एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, हम उसके रुतबे को, उसके इख्तियार को और उसके मनसब को मानते ही नहीं। कहते हैं कि मैं इसको क्यों मानूं। वो बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि ए चौधरी होएगा, घर होएगा, लो ए कौन पास्टर है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जिससे वो खुदा की कलीसिया को तोड़ता है। और चौथी बात, जैसे हमने देखी, गुस्सा, कि छोटी छोटी बात में हमें गुस्सा, उसकी इतनी जुर्रत कि उसने मुझसे बात की। और फिर पांचवी बात हम देखते हैं, वो है बहस व तकरार। हम खुदा के कलाम के बारे में, ये खुदा का कलाम मेरे भाई मेरी बहन हमें जोड़ने के लिए आया है, लेकिन हमने एक एक आयत को पकड़ा हुआ है और उस पर लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। नए सिरे से पैदा होना अच्छी बात है जी, नए सिरे से पैदा नहीं होना चाहिए, नए सिरे से पैदा होने के बगैर भी खुदा की बादशाही में जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी बातें जिसे कहते हैं फुलिश क्वेश्चन, बहस व तकरार, जिसका कोई हासिल नहीं है। उसके लिए हम अपना वक्त उजाड़ते हैं और उससे नफरतें पैदा होती हैं। यही वजह है बहुत से फिरके बने हुए हैं, मुख्तलिफ ख्यालात दुनिया में पैदा हुए हैं। कोई कहता है यीशु मसीह खुदा का बेटा है, दूसरा कहता नहीं है, कोई कहता है खुदा यीशु मसीह आएगा, कोई कहता है खुदा यीशु मसीह नहीं आएगा। कभी हम बपतिस्मे पे लड़ते हैं, कभी पाक शनाख्त के बारे में इख्तलाफ होता है, और कभी खुदा के कलाम की सच्चाई और उसकी अफादियत और उसकी अहमियत के बारे में बातें होती हैं। लेकिन आज के कलाम में खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। इब्लीस ये जो 5 हथियारों से हमें तोड़ रहा है, हमें वो बिखेर रहा है, उसने हमें एक दूसरे से अलग किया हुआ है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में हूंगा। शैतान डरता है, आपसे डरता है। आप बहुत ताकतवर शख्स हैं अगर आप मसीही हैं। एक मसीही से शैतान डरता है, इसलिए उसकी कोशिश है कि 2 मसीही कभी इकट्ठे ना हो सके, हमारी आपस में ख्यालात की यूनिटी ना हो सके। तो क्या इसका मतलब है कि शैतान इन हथियारों की वजह से हम में कामयाब हो गया और हमें कभी इत्तेहाद हो नहीं सकता? ये बिल्कुल गलत बात है। खुदा का ये कलाम इस प्लैनेट में, इस कायनात में एक ऐसी किताब जो सच्ची है, जो अपने आप को साबित करती है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक उसका एक एक लफ्ज एक ही मुनज्जी की बशारत देता है और उसकी कदरत का ज़ाहिर करता है। आपका और मेरा मसीह यीशु मसीह नासरी जो नुसरत देता है, और यही कलाम इन 5 हथियारों का जवाब है, जिसका बड़ा खूबसूरत पतरस अपने खत में, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। पतरस अपने पहले खत में लिखते हैं, 3 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 9। इन 2 वर्सेस में मुकद्दस पतरस बड़ा खूबसूरत इसका हल बताते हैं। वो बताते हैं जहां शैतान नफरत पैदा करता है, वहां मसीही को होना चाहिए यक दिल, बी ऑफ वन माइंड एंड हार्ट। नफरत को हमने यक दिली से जो है वो रिप्लेस करना है। दूसरा हथियार जो शैतान देता है, प्राइड, गुरूर, उसका मुकद्दस पतरस कहते हैं हमदर्द होना, हैविंग कंपैशन ऑफ वन एंड अदर। और तीसरा हथियार जो है झगड़े की रूह और नाकबूलियत की रूह, उसके बारे में तीसरा उसका जवाब पतरस देते हैं ब्रादराना मोहब्बत रखना, लव एज ब्रेथरन। और चौथा जो गुस्से का हथियार शैतान देता है, उसके जवाब में मुकद्दस पतरस कहते हैं नरम दिल होना, बी पिटीफुल। और 5वां हथियार शैतान का है फुलिश क्वेश्चन, बहस और तकरार। और 5वीं बात पतरस कहते हैं फरोतन बनना, बी कर्टियस। मेरे भाई मेरी बहन, इन 5 हथियारों का जवाब
جو مقدس پطرس دیتے ہیں، یک دل رہنا۔ جب کلیسیا بدل و جان یک دل ہو کر دعا کر رہی تھی تو خدا نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا اور پطرس کو جیل میں سے اٹھایا۔ کلیسیا جب مل کے بیٹھ کے دعا کرتی ہے، آستر ملکہ کے زمانے میں جب خدا کے لوگ مل کے بیٹھے، قانون بدل گئے اور وہ بالا خانے ہل جاتے ہیں۔ ہمیں یک دل ہونے سے کیسے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، اگر ہم یک دل ہیں، اس میں خدا کے حضور بدل و جان بیٹھے ہیں، تو میرے بھائی جلوسوں سے نہیں، جھگڑوں سے نہیں، جواب میں گالی دینے سے نہیں، بلکہ یک دلی سے آسمانوں کا خدا جو ہے وہ زمین کو اور آسمان کو ہلا سکتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں ہمدرد بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو محسوس کرنا۔ معجزہ اس وقت ہماری زندگی میں ہوتا ہے جب ہم دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ تیسری بات ہے برادرانہ محبت، اور شیطان نے جو ہے اس میں ہمیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ قبول نہ کرو اور کسی کے منصب کو قبول نہ کرو، یہ خاص سوچنے کی بات ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کے بارے میں پولس افسیوں کے خط میں 4 باب اور 13ویں آیت میں کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ہم سب کے سب یسوع مسیح یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ایمان میں ایک نہ ہوں۔ ہمارے ایمان یسوع مسیح ناصری پر جو زندہ خدا ہے، جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے اور جس نے ہمیں نجات بخشی ہے، اور اس پہ ایمان رکھنے کی ہمارا ایمان ایک ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی پہچان میں جب تک ہم ایک نہ ہو، ہمیں علم ہونا چاہیے یسوع مسیح کون ہے، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح ایک ایسا نام ہے جو پاس ورڈ کی طرح ہیون میں استعمال ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کا نام ہی ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اس لیے یسوع مسیح کی پہچان میں ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہے یسوع مسیح، اور یسایہ نے کہا ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ وہ ایک کمواری سے پیدا ہوا ہے، وہ مصلوب ہوا ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو مصلوب نہیں ہوا تھا، جو کمواری سے پیدا نہیں ہوا تھا، اس کا کوئی دوسرا نام ہے، شاید وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوں، لیکن یسوع مسیح ایک ہی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو ایک نام ہے یسوع مسیح ناصری، اس کی پہچان میں وہ شافی ہے، وہ گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ گیا ہے، وہ آسمان پر زندہ گیا ہے، اور وہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا، اور ہمیشہ وہ ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ کسی یسوع کو جانتے ہیں، اس کی پہچان میں ہم ایک ہوں اور اس کے قد کے اندازے تک بڑھتے چلے جائیں۔ میرے بھائی میری بہن، خداوند آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے، خداوند یسوع مسیح کی یہ خواہش تھی اور دعا تھی جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 21ویں آیت، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا۔ یہاں لکھا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی خواہش اور دعا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، آج جس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنی کوشش سے اتحاد نہیں کر سکتے، ہم سیاسی طور پر متحد نہیں ہو سکتے۔ یسوع نام میں جو کراس ہے، اس نے آسمان کو زمین سے ملا دیا، مشرق کو مغرب سے ملا دیا، اور اس کائنات کو ملا دیا۔ وہ اس دنیا کا، اس کائنات کا مرکز ہے۔ اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر کوئی باپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آپ میرے ساتھ متفق ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب 2 زمین پر کسی بات پہ متفق ہو جائیں گے، آسمان پر وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہو جائے گا، جو کچھ وہ باندھیں گے زمین پر آسمان پر بن جائے گا۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد اور اس پر ایمان لانے کے بعد آسمان نہیں بلکہ زمین آسمان کو کنٹرول کرنے لگی۔ آپ مبارک ہیں۔ آئیے میرے ساتھ متفق ہوں۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں میں اپنے اس بھائی اور بہن کے ساتھ مل کر ان کی زندگی میں جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو خوف ہے، میں یسوع کے نام میں اس زمین پر باندھ دیتا ہوں۔ آپ آسمانوں پر سے باندھ دیجئے۔ میں زمین پر اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ متفق ہو کر ان کی بیماری کو، ان کی ڈپریشن کو، ان کی غریبی کو یسوع کے نام میں، جادوگری کی قوتوں کو یسوع کے نام میں زمین پر باندھ دیتا ہوں۔ آپ اپنے وعدے کے مطابق آسمانوں پر باندھ دیجئے۔ اور خدا باپ یسوع کے نام میں اپنے بھائی کی زندگی میں شفا کو،
इसकी ज़िंदगी में खुदावंद रहम को, फजल को और जलाल को और खुदा बाप ज़रूरियात को पूरा होने को मांगता हूँ, तरक्की को मांगता हूँ। आप आसमानों पर से उसे नाज़िल कर दीजिए। आज का ये कलाम मेरे इस भाई और बहन की ज़िंदगी को बदल दे। जो जो इस प्रोग्राम को देखता है, मैं उनके लिए बरकतें मांगता हूँ, मैं उनके लिए जलाल मांगता हूँ, मैं उनके लिए फतह मांगता हूँ। उस फातेह यस्सु के नाम में मैं ये दुआ मांग के पा लेता हूँ। और आप सब कहें आमीन। खुदावंद आपको प्यार करता है मेरे भाई। जाने से पहले हम एक नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा जय मसीदी और आप कहेंगे हर शै मसीदी। जय मसीदी ते हर शै मसीदी। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह ने के बाद अब रोमेल गुलजार को इजाज़त दीजिए। फिर मिलूंगा एक नए शहर में एक नए मेहमान के साथ। तब तक खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।